کیا ہم نے آپ کو اتنی عمر نہیں دے دی ما یتذکر فی من تذکر جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں we had given you 70 years or 60 years or 50 years. اگر آپ ہوش سنبھالنے والے ہوتے تو آپ تبھی ہوش سنبھالتے. اولم نعمرکم کیا ہم نے نہیں دیا تھا آپ لوگوں کو اتنا عمر یتذکر فی من تذکر کہ اسی میں وہ ہوش سنبھال سکتا تھا بات کو سمجھ سکتا تھا جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یتذکر فی من تذکر اتنا ٹائم ہم نے نہیں لیا تھا. اگر کوئی تھا سمجھنے والا تو وہ سمجھ سکتا تھا. آپ کو کیا ہو گیا؟ اولم یہ جس طرح عرب اناڑی تھے وہ حضور علیہ السلام کے مخالف ابو جہل ابو لہب شیطان قسم کے لوگ جتنا اناڑی پن کا مظاہرہ اللہ کریم ان دی سونٹ پہ ان کو جواب دیتا ہے. اولم نعمرکم کیا ہم آپ کو اتنا عمر نہیں دے چکے تھے یا تذکر فی من تذکر جس میں ہوش سنبھالنے والا ہوش سنبھال سکتا تھا. وجاکم النذیر اور آپ کے پاس وارننگ دینے والا بھی آیا تھا. فذوقوا اب چکھو اس عذاب کو. فما للظالمین من نصیر ظالموں کے لیے کوئی امداد دینے والا نہیں. ان اللہ تحقیق اللہ تعالی عالم غیب السماوات وہ جاننے والا ہے زمین و آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو. انہو اللہ تعالی علیم بذات الصدور وہ جاننے والا ہے دلوں کے راز کو. وہ جاننے والے دلوں کے راز کو. آپ نے تبھی بھی کفر کیا تھا. اب جو بکواس کر رہے ہیں سپوز اگر آپ کو واپس بھجوایا بھی دیا جائے یو ول بی دی سیم پیپل. اور پھر بھی یہی لوگ ہوں گے. میں آپ کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعلکم خلائف فی الارض کہ اللہ کریم نے بنا دیا ہے آپ کو خلائف نمائندے. خلیفہ کا معنی نمائندہ. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مالک توڑے ہیں. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم جس نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلائف نمائندے اپنے فی الارض زمین کے اندر. اب نمائندہ کا کام کیا ہے؟ To listen to his boss, to listen to his boss very carefully, attentively, with due concentration, and to follow, and to obey. بس اللہ کریم نے ایک ہی لفظ سے کام ذہن میں ڈال دیا کہ جب آپ میرے نمائندے ہیں you don't know کہ نمائندہ کس چیز کا باؤنڈ ہوتا ہے. وہ تو کاغذ کو دیکھتا رہتا ہے. کس کو دیکھتا رہتا ہے؟ کاغذ کو. otherwise he would be fired. انسٹرکشن کو دیکھتا رہتا ہے. والذی اللہ تعالیٰ وہ ذات جعلکم جس نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو خلائف ایجنٹس اور نمائندے فی الارض زمین کے اندر. فمن کفر پس جو کافر بن گیا فعلیہ کفر اسی پر وبال پڑے گا اس کے کفر کا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم اور انکریز نہیں کرتا کافروں کو ان کا کفر عند ربهم ان کے پروردگار کے نظر میں الا مقتا مگر غصے کے حوالے سے. یعنی جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ انکریز ہوتا ہے. جتنا جتنا وہ کفر میں بڑھتے ہیں اتنا اتنا اللہ کا غصہ وہ انکریز ہوتا ہے. ولا یزید الکافرین اور زیادہ نہیں کر سکتے کافروں کو ان کا کفر الا خسارہ مگر لوز کے حوالے سے کہ وہ لوز یعنی جتنا کفر میں بڑھتے رہیں گے اتنے ہی لاس میں چلے جائیں گے. قل ارأیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر ارأیتم آپ ذرا مجھے انفارم تو کریں آپ ذرا مجھے بتائیں تو ارأیتم کیا آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کیا آپ نے دیکھ لیا محاورہ عرب جسٹ انفارم می ٹیل می ذرا مجھے بتائے تو صحیح. قل ارأیتم آپ کہہ دیجئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم ذرا مجھے بتائیں تو صحیح شرکاکم الذین آپ کے ان شرکاء اور پارٹنرز کے متعلق تدعون من دون اللہ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. تو کفار وہ اسٹیچوز کو پکارتے رہے بابوں کو پکارتے رہتے ہیں. ہم کس کو پکارتے رہتے ہیں؟ بابوں کو یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی. لوگ بیٹھے رہتے ہیں پتہ نہیں کہیں کہیں وہ کہہ رہے تھے شیخ عبد القادر جیلانی یا غسنی میری ذرا فریاد رسی کریں. شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے رہتے ہیں خواجہ اجمیری کو پکارتے رہتے ہیں. ہمارے علاقے میں پیر بابا اور کاکا صاحب کو پکارتے رہتے ہیں. بھائی اب اللہ کی کیا ڈیوٹی ہو گئی؟ اللہ کی ڈیوٹیاں تو ساری تقسیم ہو گئی صحیح. اور لاہوریوں کا تو ہے پورا مکمل. اور لاہور کو کہتے ہیں دھاتا دی نگری. پہنچا دیں گے جہنم چینل ہے. قل ارأیتم شرکاکم الذین تو اللہ نے تو چینل بتا دیا ہے.
کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. There is only channel and that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just follow and obey Muhammad. He will lead you to Allah subhanahu wa ta'ala. That's the only channel. There is no any other channel. ہاں گرناڈا میں پتہ لگ گیا, یہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے اس چینل کا. ارأیتم شرکاکم الذین, ذرا بتائے تو صحیح شرکا چودھری صاحب ٹرانسفارمر. ارأیتم شرکاکم الذین, ذرا بتائیں تو صحیح اپنے معبودوں کے متعلق اور پارٹنرز و شرکاء کے متعلق, تدعون من دون اللہ, جنہیں پکارتے رہے آپ اللہ کے علاوہ. ارونی, ذرا بتائیں تو صحیح ماذا خلقوا من الارض, کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کر دیا ہے. جب اللہ کے پارٹنر ہیں تو کچھ تو ان کی خالقیت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو انہوں نے پیدا کیا ہوگا. 1%, 1 per 1000, 1 per 100,000, کچھ نہ کچھ تو پیدا کیا ہوگا. کچھ بتائے تو. ماذا خلقوا من الارض, کہ انہوں نے زمین کے اندر, ماذا خلقوا فی الارض, کہ انہوں نے زمین کے اندر کیا کچھ پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا انہی کی کوئی پارٹنرشپ ہے آسمانوں کے. زمین میں تو آپ نہیں دکھا سکتے کہ یہ فلاں جو چیز ہے یہ ہمارے معبودوں نے پیدا کر دیا ہے, تو یہ نہیں بتا سکتے. تو پھر آسمانوں میں کوئی شراکت ہے ان کی, زمین میں تو کوئی شراکت ہوئی نہیں. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں کے اندر. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ, یا ہم نے ان لوگوں کو کوئی کتاب دے دیا ہے. فہم علی بینۃ منہ, اور انہی کے پاس کوئی کتابی دلیل موجود ہے. یعنی یہ پہلے والے جو اللہ نے ڈیمانڈ کر دیا, چیلنج کر دیا انہیں کہ ذرا بتائیں زمین میں انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے, نہیں بتا سکتے. آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے, تو اگر کہیں کہ شراکت ہے تو پھر آپ نے کوئی دلیل پیش کرنی ہوگی, کوئی دلیل. اور ان دلائل کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی. کیا کہتے ہیں؟ اب دلیل عقلی تو ان کے پاس نہیں, تو دوسرا پیش کریں. کون سا؟ نقلی. ہم آتے نام کتابن, یا ان کے پاس کوئی نقلی دلیل موجود ہے کتاب میں لکھا. عقلی تو نہیں ہے, تو پھر کوئی نقلی دلیل ہونی چاہیے کہ جی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. ہم آتے نام کتابن, یا یہ کہ ہم نے دے دیا ان لوگوں کو کوئی کتاب. فہم علی بینۃ منہ, اور یہ وہاں سے کوئی دلیل لے چکے ہیں. بل یعد الظالمون, اللہ کریم نے فرمایا نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے. بل یعد الظالمون بعضهم بعضا, بلکہ بات یہ یعد الظالمون بعضهم بعضا, وعدہ نہیں کرتے یا بتاتے نہیں ظالم ایک دوسرے کو الا غرورا, مگر دھوکے والی بات. یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ باطل پرست جب اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں, پتہ نہیں کیا قلابے ملاتے ہیں وہ. اللہ کریم فرماتے ہیں صرف دھوکہ دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. ان اللہ یمسک السماوات, دلیل عقلی. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالیٰ, یمسک السماوات, رکوائے رکھتا ہے آسمانوں کو, والارض, اور زمین کو, ان تزولا, کہ وہ منہدم ہو جائے. نہ آسمان منہدم ہوتا ہے, گر پڑتا ہے, نہ زمین پہ کوئی آفت آتی ہے. کون رکوائے رکھتا ہے؟ اللہ کریم نے کنٹرول کیا ہوا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, کہ وہ روئن ہو جائے, تباہ ہو جائے. ولئن زالتا, اور اگر اس کا ڈسٹرکشن آ گیا, ان امسکوا ما من احد من بعد, تو کوئی رکوا نہیں سکتا دونوں کو, کوئی بھی اللہ کے علاوہ. اگر اللہ چاہے کہ میں نے آسمان و زمین کو تباہ کرنا ہے, کون ہے جو رکوائے رکھتا؟ انہو کان, اب اللہ کریم یہ وارننگ دیتا ہے, دلیل توحید بھی ہے اور وارننگ بھی ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں تو دل تو چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کو ویران کر دیں. مزے میں اللہ وارننگ دے دیتا ہے کہ دل تو چاہتا ہے ہاں کہ آسمان اور زمین کا بیڑا غرق کر دیں. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى. مسئلہ وہاں ذرا واضح ہوتا ہے. مریم آیت نمبر 91 اور 90, اور یہ ذرا پیچھے سے لیں, آیت نمبر 83 سے لیں. الم ترانا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطانوں کو کافروں کے اوپر. جس طرح ہم آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر اپنا کتا چھوڑ دیا, اللہ کریم نے میں نے اپنے شیطانوں کو کافروں پہ چھوڑ دیا ہے.
الم ترا کیا آپ نہیں دیکھتے اللہ ارسلنا الشیاطین کہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں شیطان الکافرین کافروں کو تعزو عزا. اس کے لیے آپ لوگوں نے کوئی اردو کا لفظ نکالنا ہے. آدمی یہ شاد کی مکھیاں نہیں ہوتی, اگر اس کے چھتے کو چھیڑنے کے اس عمل کو جو کچھ کہا جاتا ہے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور حملہ کر جائے, کیا کہتے ہیں انسٹیگیٹ کرنا انگریزی میں تو ہوگا اکسانا ہوگا, اکسانا اصل لفظ. تعزو مزا کے اکساتے اسے مکمل طور پر, فلا شیطان کفر پر وہ شیطان ان کو اکساتے رہتے ہیں. فلا تاجل علیہم, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ بی پیشنٹ, پیغمبر سے کہہ دیا کہ بی پیشنٹ, کیونکہ ہم نے شیاطین چھوڑ دیے ہیں, وہ اکساتے رہتے ہیں, جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں شیاطین اکساتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسارٹیڈ ہو جاتا صحیح کہ ایک بد دعا کر دوں کہ ایک کا بیڑا فرق ہو جائے, تو اللہ کریم فلا تاجل علیہم, اب ذرا حجت سے کام نہ لیں. فلا تاجل علیہم انما نغد لهم حتى, ہم ان کے لیے تیاری کرتے ہیں, یہ وار نہیں, ورنہ اللہ کے پاس ہر وقت تیاری ہے, لیکن یہ وار نہیں ہے. انما نغد لهم, ان کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں کہ بیڑا غرق ہو تو پھر پورا غرق ہو. انما نغد لهم حتى يوم نحشر المتقین, اسی دن جب جمع کریں گے ہم متقیوں کو الی الرحمن, رحمان کے ہاں وفدن, وفدن کا معنی ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشنز, مسلمان جب آئیں گے ان شیپ آف ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن, ریڈ کارپیٹ ویلکم. ریسپیکٹڈ ڈیلیگیشن کو ایئرپورٹ پر کیا جاتا ہے, ریڈ کارپیٹ ویلکم, تو ایسے کہتے ہیں وفدہ, کہ مومنوں کے ڈیلیگیشن کو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین, اور ونسوق, اور ہم ہانکتے رہیں گے. تو ہانکنا کس کا ہوتا ہے؟ جانوروں کا. اللہ کریم نے فرمایا کافر انسان تھوڑے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں بھی لے جائیں گے, جی تشریف لائیے جہنم میں. نہیں, پلیز آپ ذرا گھر جائے آرام فرمائیے, آنر گیس. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور ہم ہانکتے رہیں گے کرمنلز کو اِلَىٰ جہنم, جہنم کی جانب, وردن, پیاسے. وردن تو جو وفد ہوتا ہے انہی کے ساتھ تو ایمبولینس بھی ہوتا ہے ایئرپورٹ سے گیسٹ ہاؤس تک, اسپتال کا ایمبولینس, اور وہ پولیس بھی ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے, اور پانی بھی ہوتا ہے, اور جوسز بھی فراہم کر جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ کرمنل جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں فراہم کیا جائے گا, اس طرح پیاسے پیسے دوڑائے جائیں گے. چلو وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا, وِرْدًا کا معنی پیاسے. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن, اختیار نہیں رکھتے سفارش کرنے کے مگر صرف وہ اتخذ عند الرحمن عہدا, جن کا اللہ کے پاس پہلے سے وعدہ ہے. نبی سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا, صغر میں یعنی بچپنے میں مسلمان کا بیٹا بیٹی مر گیا ہو سفارش کرے گا. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, وَقَالُوا, یہ کافر کہتے اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اپنے لیے بچہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا پیدا کیا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, ابھی اللہ کے ریمارک سے, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, آپ لوگ ایسی بات کر چکے انتہائی خبیث بات ہے. اللہ کے لیے بیٹا کا تصور دینا, لقد جئتم شیئا ادا, یہ ایسی بات ہے انتہائی گندی بات ہے, اس سے زیادہ گندی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. اب اللہ کریم فرماتے کتنی گندی بات, تکاد السماوات یتفطرن منہ, چاہیے تو یہ کہ آسمان وہ سارے گر پڑے اس بات کی وجہ سے. وتنشق الارض, اور زمین میں شگاف اور دراڑ پڑ جائے. وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ سارے اس بات کی وجہ سے اڑ جائیں, لرز بر اندام ہو جائیں. یہ اتنی گندی بات ہے کہ سارا نظام کائنات کا ڈسٹرب ہو جائے, لیکن اللہ پھر بھی بڑا بردبار ہے, انسانوں کو رکوایا رکھتا ہے, انسانوں کو رکوایا رکھتا ہے. تو واپس اپنے سبق یہی تصور دے دیا وہاں کہ وَلَئِن زَالَتَا, اور اگر آسمان اور زمین دونوں منہدم ہو جائیں اللہ کے حکم سے, إِنْ أَمْسَكَهُمَا, تو نہیں رکوا سکتا ان کو, مِنْ أَحَدٍ, کوئی بھی, مِنْ بَعْدِ, اللہ کے علاوہ. إِنَّهُ, اللہ تعالیٰ كَانَ حَلِيمًا, بڑا بردبار ہے, کچھ نہیں کہتا. سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ کر بھی, سن کر بھی, یعنی وہ شرک کو بھی دیکھتا ہے, کفر کو بھی دیکھتا ہے, ظلم کو بھی دیکھتا ہے, اپنے رولز اور لاز کے وائلیشن کو بھی دیکھتا ہے, لیکن إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا, اللہ کریم بڑا بردبار ہے, وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتا. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا, وہ بڑا بردبار ہے, اور غفوراً, بخشنے والا ہے اگر آپ رجوع کریں.
اب بھی ٹائم ہے، اگر آپ ریٹرن کریں تو اللہ کریم فرماتے ہیں بخشنے والا بھی. بردبار تو اس حد تک ہوں کہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اور بخشنے والا اس حد تک ہوں اگر آپ آج بھی ریٹرن کریں تو ایوری تھنگ از گون. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام لانے سے کافر کا سارا کفر معاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ 90 سال کا بوڑھا کافر، کتنے سال کا؟ اب 90 سال کا بوڑھا کافر، 15 سال اس کے عدم بلوغ کے آپ نکال لیے تو کتنے سال کفر کر دیا اس نے؟ 75 سال. 75 سال کا کفر کرنے والا اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میرے در پہ آ جائے اور ایک بار کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ روئے تو میں اس کے آنسوں کو اپنی رحمت کے دامن سے پونچھ لیتا ہوں. اور فرمایا کہ ولا اتکلم عن ماضیہ، میں اس کے ماضی کو بھی نہیں چھیڑتا کہ آپ نے پرسوں کیا تھا، آپ نے 75 سال کیا کچھ کیا تھا، میں اس کے ماضی کو چھیڑتا نہیں کیونکہ وہ چلا گیا. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. انه كان حلیما غفورا واقسموا بالله جهد ایمانهم. اور یہ لوگ شکایت ہے، یہ آیت شکایت شکوہ. واقسموا بالله جهد ایمانهم، اور یہ لوگ تو قسمیں اٹھاتے ہیں انتہائی ایگزیجریشن کرتے ہوئے. قسمیں جب اٹھاتے ہیں with exaggeration، مبالغے سے کیا. یہ لوگ قسم اٹھا چکے تھے بڑے مبالغے کے ساتھ، لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے. لئن جاءہم، پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ عرب والے کہتے رہے اگر ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر بھجوایا گیا ہمیں گائیڈ کیا جائے ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے اچھے مسلمان بن جائیں گے. لئن جاءہم نذیر، اگر آ گیا ان کے پاس پیغمبر، لیقولن، تو وہ ہو جائیں گے آدھا زیادہ گائیڈڈ من احدى الامم، کسی بھی دوسرے امت کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، عیسائیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس پیغمبر آ گیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی تو نفرت اور باغ زیادہ ہو گئی، وہ تو ہدایت سے بہت دور چلے گئے. نفور کے دو معنی، ایک باغنا اور دوسرا نفرت کرنا. کہ ما زادہم، پیغمبر کے آنے نے ان کو انکریز نہیں کیا، الا نفورا، مگر ہدایت سے نفرت کرنے میں، الا نفورا، مگر ہدایت سے دور بھاگنے میں. اور کیوں نفرت کر رہے تھے اور کیوں دور بھاگ رہے تھے؟ استکبارا فی الارض، اس لیے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھ بیٹھے ہیں اللہ کی زمین میں. تو اپنے کو، جب آدمی سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کا سنتا نہیں. کیوں سنتا ہے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے. انفیریٹی کمپلیکس بھی ایک بڑی بیماری، اور سپریارٹی کمپلیکس یہ بھی بڑی. آدمی بیلنس ہو، نہ انفیریٹی میں آتا ہے نہ سپریارٹی، تو پھر بیلنس رہتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، اس کی زندگی ٹھیک رہتی ہے. انفیریٹی میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا، سپریارٹی میں کسی کی بات کو سنتا نہیں، جاہل ہی جاہل رہتا ہے. تو یہ جو مکے والے تھے انفیریٹی میں نہیں تھے، یہ سپریارٹی میں تھے. استکبارن فی الارض، وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اپنے زمین میں. ومکر السیئ، اور وہ ناکارہ اور گندے تدبیر کیا کرتے رہتے ہیں. ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور گندی تدبیریں تو واپس آ پڑتی تدبیر کرنے والے پر. کیونکہ گندی تدبیر کب تک چلے گی؟ آج آپ نے منافقت کی، کل منافقت کی، ہفتے بھر پھر منافقت، کب تک منافقت کا سودا چلتا رہے گا؟ آپ کی گندی تدبیریں لوٹ کے واپس آپ کے اوپر آ پڑیں گی. کمیونٹی میں کوئی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا. ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ، اور نہیں پڑتا وبال اس گندے تدبیر کا الا بأہلہ، مگر کرنے والے پر. فہل ینظرون الا سنت الاولین، لہذا یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ہماری سنت کا جو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے اپنایا تھا. تو سابقہ امتوں کے حوالے سے ہم نے کیا اصول اپنائے تھے؟ ان کو کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم کر دیا تھا؟ ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو یہ لوگ بھی اس انتظار میں کہ کب ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ قطعاً نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے میں کوئی چینج. ایسا نہیں ہوگا کہ سابقہ امت کے کافروں کے ساتھ اللہ نے وہ کیا اور ہمیں ویلکم کرے گا. نہیں، دی سیم سنت ول ٹیک پلیس، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور دوسرا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور آپ کبھی نہیں پائیں گے اللہ کے سنت و طریقے کے لیے تحویل. تحویل بھی ڈائیورشن، تو چینج سم تھنگ ایلس. چینج تو اس لا میں مینس چینج آ گیا، لا کو تبدیل کیا گیا. اور ڈائیورشن یہ کہ لا از دیئر بٹ یو ہٹ سم باڈی ایلس انسٹیڈ آف دی ون ہو از کریمنل. وہ کرمنل کو آپ نے نہیں مارا، کسی اور کو اپنا تھپڑ مارا. بڑا تو آپ نے نکال دیا، لا کو اپلائی بھی کر دیا، لیکن جس نے کرائم کر دیا تھا اس کو کہتے تحویل. تو اللہ کریم فرماتے کہ میرے قانون میں نہ چینج آتا ہے نہ اس میں ڈائیورشن ہوتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو تھپڑ ماروں.
نہیں مارتا ہوں تو پھر مجھے بھی کو مارتا ہوں. یہ آپ لکھیں, ادروائز پر تفسیر میں آپ کو یہ فرق نہیں معلوم ہوگا کہیں بھی کہ تبدیل کا معنی چینج ان لا اور تحویل کا معنی ڈائیورشن آف لا. ڈائیورشن کہیں گے انگریزی میں کیا کہیں, ہاں, کہ جب کرمنل کو آپ چھوڑیں اور کسی غیر کرمنل کو ماریں, جبکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں, لا کو تو آپ نے اپلائی کیا لیکن غلط اپلیکیشن ہو گئی. ہاں, مس کیریج آف جسٹس, تو اس کو کہتے ہیں تحویل. ہاں اچھا, اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین, یہ تخویف. اولم یسیروا, کیا آپ لوگ وزٹ نہیں کرتے زمین کے اندر, چکر نہیں لگاتے. اولم یسیروا فی الارض, آیا یہ لوگ نہیں چلتے زمین کے اندر, فینظروا, تاکہ مشاہدہ کریں, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کہ اگلے والوں کا انجام کیا ہوا, اگلے والوں کا انجام کیا ہوا. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, وہ قوت کے اعتبار سے ان سے بہت مضبوط تھے. وَكَانُوا أَشَدَّ, آپ جائیں گے ابھی بھی پیٹرا میں جائیں گے تو آپ کا عقل دنگ رہ جائے گا, پتہ نہیں یہ کون سے لوگ ہیں. آپ جارڈن جائیں, پیٹرا میں چلے جائیں اور پیٹرا کی عمارتیں آج بھی دیکھیں, عقل دنگ رہ جائے گا. ایک ایک پلر جو انہوں نے ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا, ایک ایک سٹون کا اٹھا دیا ہے. میں نے ایک پلر کا اندازہ لگا دیا تو ایک پلر, وہ اتنے پلر بنا دیا ویسے جس طرح ہمارے ہوتے ہیں یادگار, یادگار کے طور پر 20-20, 30-30 گز اونچے ایک ایک سٹون کا, ایک ایک سٹون کا, ایک ہی سٹون. تو اٹ مینس کہ انہوں نے پتھر اس طرح وہ نہت کر دیے ہیں کہ پتھر سارے کو ہٹا دیا, اس کو پلر بنا دیا. کبھی تو ہو سکتا ہے, ادروائز یو کین ناٹ امیجن, کیونکہ اگر 30 گز کا پلر آدمی بنا دے تو پھر ہاں کس طرح ہوتا ہے, کیا خیال. اور پھر پیٹرا میں چلے جائیں, یا سبحان اللہ, وہاں پہ آپ ان کے بنگلوں کو دیکھیں, پیلسز کو دیں گے ان سائڈ دا ماؤنٹینز, کہ انہوں نے ان سائڈ دا ماؤنٹینز کو کس طرح کاٹا, کس طرح ان میں کیبنٹس بنوائے, کس طرح ان میں نقش و نگار کر دیا. ہم لکڑی پر وہ نقش و نگار نہیں کر سکتے. کس طرح انہوں نے پورے پہاڑی کے اندر پورے شہر میں پانی پھیلایا, کس طرح انہوں نے اپنے تھیٹر بنوائے, ایک ایک تھیٹر میں ہزار ہزار کرسیاں سارے سٹون کے بنے ہوئے, سارے سٹون کے, اور باقاعدہ وہ جس طرح ہمارے کلاس روم میں ہوتے ہیں, اسمبلی میں ہوتے ہیں, وہ سٹیپس ہوتے ہیں, وہ سٹیپ وائز انہوں نے بنا دیے ہیں. اور سارے قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ, تو قبیلہ ایک ساتھ بیٹھتا تھا, درمیان میں ایک کراؤن ٹائپ کی کرسی ہوتی ہے, اس میں چیف بیٹھتا تھا, صحیح, اور سامنے ڈائس پر جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ بیٹھتے. آدمی کا عقل دنگ رہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ جائیں, عقل حیران رہ جاتا ہے. وہاں پہ آپ نے گھوڑا لے کر جانا, ایک جگہ تک تو آپ کار میں چلے جائیں گے, تو پھر کار آپ نے وہاں پارک کرنا ہے جو ٹیکسی ہوگی, اور پھر آپ نے وہاں سے گھوڑا لینا ہے. گھوڑے والے وہاں کھڑے رہتے ہیں, ان کی مزدوری ہے. تو پھر آپ گھوڑے پر سوار ہو کے وہ آپ کو شہر میں لے جائیں گے, کیونکہ وہاں گاڑی نہیں جاتی, وہ تنگ سا نالا ہے, اسی میں گھوڑے جاتے رہتے. ہاں, گھوڑا اگر نہ ملے گھوڑے بھی کام کریں. ہاں, جبکہ پیرامنٹ ہے. اور اسی طرح وہ مثال ہے وادی حجر میں, اس کی انہیں کے بلڈنگس ہیں پہاڑوں کے اندر, وادی حجر, کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے وہاں سے لے کر پیٹرا تک, یہ ایک سلسلہ ہے پہاڑوں کے اندر. اچھا, جو آپ نے یہ بیان ان کی جو ہے اچیومنٹ جو ہے, اس قسم کے خنجرات اور بھی جگہ ملے ہیں, تو جو یہاں پہ فکشن لکھنے والے ہیں ان کا یہ جو ہے اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس طرح سویلائزیشن ترقی کی, اب اس سے پہلے بھی وہ پہلے کر چکی ہے ترقی بہت زیادہ, تو یہ دور ہے, چلتا ہی رہتا ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. پہلے ہی بہت ترقی کر چکی ہے, اور جب ترقی کر جاتے ہیں تو اللہ کریم مار دیتا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا لوگ سیر نہیں کرتے زمین کے اندر, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین, تاکہ وہ دیکھ لیں کہ کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, وکانوا اشد منہم قوۃ, وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً, اور وہ انہی میں سے زیادہ تھے قوت کے اعتبار سے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ, اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ اسے عاجز کروا دے کوئی بھی چیز, کوئی بھی قوت اس کو عاجز نہیں کروا سکتی, نہ آسمانوں کے اندر اور نہ زمین کے اندر. انہو کان علیما قدیرا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا, اور اگر اللہ کریم, لو یؤاخذ اللہ الناس, اگر اللہ کریم گرفت کر دیتے لوگوں کا, بما کسبوا, ان کے اعمال کے پس منظر میں, فوراً
ان کے اعمال کے اساس پر فوراً ما ترکا غلا ساریا ملتا با، تو اللہ کریم کسی لیونگ انٹیٹی کو نہ چھوڑتا. اللہ کریم فرماتے ہیں تو میرے بردباری کا مسئلہ ہے، ورنہ کوئی لیونگ انٹیٹی باقی نہ رہتی، کیونکہ ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر حملہ کر دیتا ہے. ہاں ہر لیونگ انٹیٹی کسی اور پر، یعنی گیدڑ جو ہوتا ہے وہ مرغ پر حملہ کر دیتا ہے، گیدڑ پر کوئی اور حملہ کر دیتا ہے، تو جس کو حملہ کر دیتا تو تھپڑ لگ جاتا فار ایگزامپل. تو اللہ کریم فرماتے اگر انسانوں کو گرفت لے لیتا تو ہر وقت انسان خطا ہی کرتا رہتا ہے، وائلیشن ہی کرتا رہتا ہے، کب کے ساروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر گرفت میں لے لیتے اللہ تعالیٰ انسانوں کو بما کسبوا کے عمل اور کردار پر فوراً ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اللہ کریم نہ چھوڑتے علی ظہرہا زمین کے پیٹھ پر من دابۃ کوئی بھی زندہ سر، ولکن یؤخرہم لیکن اللہ کریم ڈیلے کرتا ہے ان کو الی اجل مسمى اس فکس ٹائم تک. فاذا جاء اجلہم جب آ جائے گا ان کا وہ فکس ٹائم، فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، تو اللہ کریم اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے، وہ واچ کرتا ہے. تو خوب جب وہ ٹائم آئے گا تو اس کو پتہ لگتا ہے کس کو تھپڑ مارنا ہے، کس کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دینا ہے. اللہ کریم نہیں ہے کہ فاذا جاء اجلہم تو میں ان کو ماروں گا، کیونکہ ساروں کو تو مارے گا نہیں. فإن اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، ان اللہ کان بعبادہ بصیرا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہر انڈیویجول کو واچ کرتا ہوں، ہر ایک کو ان دی سیم وے اس کو میں جزا یا سزا دیتا رہوں گا. تو سورہ فاطر تھوڑا سا وضاحت فرمائیے انما یخشی اللہ من عباد العلماء ان الذین یتلون کتاب اللہ. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ کتاب کی قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کے ساتھ ہو. جب عمل کیا آپ نے تو پھر اس کے بعد اس کے اعادے کیا ضرورت کی واقع مسئلہ؟ اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. یہ آپ نے ڈراوجی میں تھے نہیں، ورنہ تخصیص بعد التعمیم کا ایک قاعدہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کبھی اللہ کریم ایک جنرل سینس ایک جنرل تصور دے دیتا ہے تو پھر اہم چیزوں کو بعد میں اسپیشلی ذکر کر دیتا ہے. تو اس کے لیے جو تصور ہے وہ ہے تخصیص بعد التعمیم. سورہ فاطر یعنی جس طرح میں کہہ دوں، میں کہتا نہیں ویسے آپ انتظار نہ کریں کہ آپ سارے میرے مہمان ہیں، آصف صاحب آپ غیرحاضری نہ کریں، آپ ضرور آئیں. تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم کہ مہمان تو سارے ہیں لیکن آصف صاحب اسپیشلی انوائٹڈ ہے فار ایگزامپل. صحیح. یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اظہر صاحب اسپیشلی آپ، کیونکہ آپ تو جل دیتے ہیں نکل جاتے ہیں. نہیں بلا رہا اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. تو اسے کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. تو سورہ فاطر کا ایک نام تھا سورہ ملائکہ. سرداران مکہ کے رویہ پر اللہ کریم تنبیہی اور تفہیمی انداز میں بیان کر رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ کام یعنی پیغمبر والا کام یہ آپ کی بھلائی کا ہے، ورنہ آپ کے اعمال اور آپ کے گندے عقائد کا وبال آپ لوگوں کے اوپر پڑے گا. تو ابھی وقت ہے آپ راہ راست پر آ جائیں. سورہ یاسین. یاسین موضوع سورت کا برے انجام سے ڈرانا اور استدلال کے ساتھ ساتھ تفہیم اور سمجھانا. تین جو بنیادی موضوعات ہیں قرآن کے توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، اسی پر استدلال، اور پھر زجر اور توبیخ. زجر اور توبیخ میں زور سے بات کرنا جس طرح مکھا لگایا جائے. امام احمد نے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے سنن کے اندر ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل شیء قلب وقلب القرآن سورۃ یاس. ہر ایک لیونگ انٹیٹی کا کوئی دل ہوتا ہے. قرآن کا دل ہے سورہ یاسین. قرآن کا دل ہے سورہ یاسین اس لیے کہ اس میں شرک کے دل کے رد کی گئی ہے. شرک کا دل اہل مکہ کے شرک کا مرکزی محور جو تھا وہ تھا شفاعت قہری. کیا تھا؟ شفاعت قہری کہ ہمارے جو آئیڈلز ہیں یہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ یہ جو کچھ چاہے اللہ وہی کرے گا. یہ جو کچھ چاہے اسے کہتے ہیں شفاعت قہری، یعنی یہ امپوز کرتے ہیں اپنی بات اللہ پہ. یہ امپوز کرنے والے ہیں اللہ پہ اپنی بات، تو اسے کہتے ہیں شفاعت قہری. تو صورت میں اس کا رد ہو رہا ہے وہ شرک کا دل ہے. اس لیے سورہ یاسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا کہ یہ شرک کے دل کو زور سے رد کر دیتا ہے. دوسری حدیث جو بھی امام احمد اور ابو داؤد نے نقل کی رحمہم اللہ مسند اور سنن کے اندر، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اور امام ابو داؤد نے اپنے سنن کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرؤوا
سورۃ یاس علی موتاکم، مسلمان جو مر رہا ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اس کا یہ معنی نہیں کہ یاسین سے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، نہیں، اس کو آخری درس ان عقائد کا دیا جائے تاکہ اس کی موت سورہ یاسین والے عقائد پہ ہو جائے. جان آرام سے نکل جائے، یہی کہتے ہیں جان آرام سے نکل جائے کہ جان حرام سے. جان حرام کی بات نہیں. حضور صلوات والسلام نے فرمایا سورہ ملک کے متعلق، آپ لکھیں یہ بات، سورہ ملک کے متعلق کہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کریں اور مرنے سے پہلے مرنے والے کے سامنے سورہ یاسین پڑھا کریں. نیند اور موت دونوں آپس میں کزن ہیں. حدیث میں النوم وخل الموت، یہ جو نیند ہے یہ موت کا چھوٹا بھائی. حضور السلام نے فرمایا نیند یہ موت کا چھوٹا بھائی. آدمی سینسلیس ہو جاتا ہے چھوٹا بھائی. تو جب چھوٹا بھائی آئے تو آپ خود پڑھنے کے موڈ میں ہیں تو آپ سورہ ملک پڑھیں. جب بڑا بھائی آئے تو مردہ پڑھنے کے پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے پڑھا کریں سورہ یاسین. اور وجہ یہ ہے کہ سورہ ملک میں نفی ہے، آپ لکھیں کہ سورہ ملک میں نفی ہے شرک عملی کی. وہاں پہ نیگیٹ کر رہا ہے اللہ کریم عملی شرک، اور یہاں پہ نفی کر رہا ہے اعتقادی شرک کی. سورہ یاسین میں نفی ہے شرک اعتقادی کی، وہاں پہ نفی ہے شرک عملی کی. چھوٹا بھائی آئے تو شرک عملی کی نفی والی صورت پڑھی جائے اور بڑا بھائی آئے تو شرک اعتقادی کی. اب سورہ ملک کے متعلق حضور نے فرمایا انہا منجیتن تنجی من عذاب القبر، یہ سورہ ملک ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کریں گے یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. لیکن یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے. تو مسلمان مردے کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جائے تو یہ بھی عذاب ہی سے نجات دے گی ٹو گریٹ ایکسٹینٹ اور ٹو سم ایکسٹینٹ. یاسین یہ ہے مقطعات قرآنی. اسلاف کا مذہب یہ کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ کا اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس قسم کے کلمات جو اللہ کے دیتا ہے قاف القرآن المجید طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الف لام میم. What Allah subhanahu wa ta'ala meant by he knows very well. صحیح، لیکن پھر بھی علماء اس کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تعویل. یہ تفسیر نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا؟ تعویل. تو یہ تعویل ہوتی ہے کہ سورت کی تعویل تے الف وا یا لام تعویل. تو تعویل کا مفہوم یہ ہے کہ آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں. آگے آنے والی آیت سے ایک مناسبت پیدا کر دیتے ہیں. تو آگے آنے والی آیت ہے والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم انک لمن المرسلین، کہ آپ واقعی میرے بھجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے. رسول پاک سے کہہ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا حرف ندا اور سین سید الکائنات، یا سید الکائنات، او سارے دنیا کے سردار. یاسین یا سید الکائنات اور سارے مخلوقات کے سردار. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سینس سارے مخلوقات کے سردار ہے کہ اس سے افضل کوئی ہے نہیں، کیونکہ سارے کائنات میں افضل کون ہے؟ انسان. سارے کائنات میں افضل کون ہے؟ اور انسانوں میں سب سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یا سید الکائنات اور سارے کائنات کے سردار. والقرآن الحکیم، مجھے قسم قرآن کے جو حکمت سے بری کتاب ہے. تو میں نے ضابطہ دے دیا تھا کہ سورت کے ابتدا میں کبھی لفظ قرآن آتا ہے، کبھی لفظ کتاب آتا ہے، کبھی لفظ حکیم آتا ہے، کبھی لفظ مبین آتا ہے، کبھی ان میں سے دو تین ایک ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انڈیکیشن ہمیں مل جاتا ہے کہ لفظ قرآن آ جائے، لفظ قرآن آ جائے تو باتیں جو سورت میں ذکر کی جا رہی ہیں اس انداز سے سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر کی گئی تھی. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. صحیح. جب لفظ کتاب آ جائے تو اٹ مینز کہ یہی باتیں تقریباً اسی انداز سے سابقہ کتابوں میں بھی ذکر تھی. جب لفظ مبین آ جائے تو سورت میں زیادہ تر نقلی دلائل ہوا کرتے ہیں. پیغمبروں کا قصہ، کسی سابقہ امت کا قصہ، نقلی دلائل، فرشتوں کا کوئی قصہ، جنات کا کوئی قصہ. فار ایگزامپل لفظ حکیم آ جائے تو عقلی دلائل، کائنات کا ذکر کرتا رہے گا. حیوانات کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، چاند ستاروں کو دیکھیے. تو آپ سورہ یاسین میں دیکھیں گے یہاں پہ لفظ الحکیم کہہ دیا تو ایک میز کے دلائل آئیں گے زیادہ تر کون سے؟ عقلی، کائنات کا تذکرہ ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم
والقرآن الحکیم، حکمت سے بھرے ہوئے کتاب قرآن کریم کی، انکا تحقیق آپ لمن المرسلین البتہ بھجوائے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. So those who will follow you, they will follow صراط مستقیم, which is meant by person a reasonable one. ہر عقل مند کو صراط مستقیم چاہیے، کوئی ادھر ادھر زگ زگ نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں 5 فری وے لے لیں، سان فرانسسکو جانا ہے، 5 فری وے لے لیں، اس پر رش زیادہ نہیں ملے گا اور ذرا کم پڑتا ہے، 99 لے گے تو بڑی مصیبت ہوگی. صحیح، تو یہ ہے صراط مستقیم. فار ایگزامپل والقرآن الحکیم علی صراط انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ ہیں صراط مستقیم پر. اور یہ صراط مستقیم در حقیقت هو الدین القویم. الصراط المستقیم هو الدین القویم، اللہ والا دین، اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وما الصراط المستقیم، صراط مستقیم کون سی چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی، یہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. تو جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت، جو میرا ہے اس کو کہتے ہیں سنت، اور جو میرے صحابہ کا ہے اس کو کہتے ہیں جماعت. صحابہ کو کہتے ہیں جماعت، فهو طریق اہل السنت والجماعہ. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے اللہ کریم کا، العزیز جو عزت اور غلبے والا ہے، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے. کس لیے؟ لتنذرا، تاکہ آپ وان کریں قومن، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، کہ ان کے آبا و اجداد ایک طویل زمانے سے وار نہیں کیے گئے ہیں، وان نہیں کیے گئے. آفٹر ابراہیم، اسماعیل اینڈ اسحاق they have never seen any type of messenger. کہ جو پیننسلا کے لوگ ہیں انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر دیکھا ہی نہیں. ما انذر آباؤہم فہم غافلون، فہم غافلون، لہذا یہ بے خبر اور اگنورنٹ لوگ ہیں. لقد حق القول علی اکثرہم، لقد حق القول علی اکثرہم، اور ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ ان کی میجارٹی پر، ان کی میجارٹی پر میرا فیصلہ، یعنی میں نے ان کو سیل کر دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، لقد حق القول اے ختم اللہ علی قلوبہم، لقد حق القول ثابت ہو چکا ہے میرا فیصلہ، قضی علیہم، لقد حق القول علی اکثرہم، فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان کی میجارٹی پر، فہم لا یؤمنون، لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کی میجارٹی یہ معاندین کی تھی، اکثریتهم کانوا من المعاندین والمعاندین یختم اللہ علی قلوبہم فلا یؤمنون. میں نے بتا دیا تھا کہ ہدایت کے 3 مراتب اور ضلالت کے بھی 3 مراتب. ہدایت کے 3 مراتب، انابت، کہ آدمی میں میلان ہو کہ وہ گائیڈنس پالے، آدمی میں رغبت ہو، آپ کو رغبت تھی قرآن پڑھنے کی، کوئی موقع مل جائے، اب وہ آپ کی رغبت مخلصانہ تھی، اللہ تعالیٰ نے موقع دے دی، اسے کہتے ہیں انابت. آدمی سوچے کسی خیر کی بات کے لیے تو اللہ کریم اسباب فراہم کر دیتا ہے. تو آپ کی انابت تھی کہ قرآن سیکھی جائے، سیکھا جائے، تو آپ نے سیکھنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کریم نے فراہم کر. تو ایک انابت، اور دوسرا ہدایت. آدمی میں انابت آ جائے تو اللہ کریم ہدایت دے دیتا ہے. ایسا نہیں کہ آدمی نہ چاہے ہدایت اور اللہ پیچھے سے پھینک دیتا ہے، یہ کوئی ایسے مفت کی بات توڑی ہے نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں انہیں کھینچتا ہوں اپنی جانب جسے میں چاہوں، ویہدی الیہ من ینیب، اور انہیں گائیڈ کرتا ہوں، اس کو میلان تو ہو، اس کی کوئی رغبت تو ہو، ایسا تو نہیں کہ مفت میں تقسیم کرتا رہتا ہوں. صحیح. تو سب سے پہلی انابت، درجہ ثانیہ، دوسرا درجہ ہدایت، اور تیسرا درجہ اگر ہدایت کے ساتھ آدمی کمیٹڈ رہے، a person who is committed to hidayah and to guidance, so then the third thing is استقامت. وربطنا على قلوبهم ان الذين قالوا ربنا الله ثم فهذه المراتب الثلاثه، الانابه، الهدايه، الاستقامه. اور اسی طرح opposite side، on the opposite side also there are 3 steps. first of all جہالت، وہ ضلالت جو جہالت پہ مبنی ہوتی ہے. دوسرا مرتبہ عناد، ایروگنس، اور تیسرا مرتبہ ختم الجباریہ، ختم الجباریہ، الضلالہ ثم العناد ثم ختم الجباریہ. کہ جب آدمی ایروگنٹ بن جاتا ہے پھر اللہ کریم وہاں سیل کر دیتا ہے. تو یہاں کہہ دیتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی میجارٹی تو معاندین ہے، یہ ایگنورنٹ نہیں ہے، یہ ایروگنٹ ہے.
یہ آپ کے ساتھ ضد کر رہے ہیں. ارے یہ کل کا پیدا شدہ بچہ ہے, اس کو لیڈر بنا دیں, پیغمبر ہے, ہم اس کو فالو کریں. ایروگنٹ ہو چکے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میجارٹی ایروگنٹ ہو چکی ہے, میں نے سیل لگا دیا ہے. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. محمد عظیم لقد حق القول على اکثرهم, تاکہ ثابت ہو چکے ہیں, القول ثابت ہو چکا ہے. القول قول کا معنی قول بات, لیکن یہاں ہے مراد سے. لقد حق القول, یقینا ثابت ہو چکا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا, على اکثرهم کے میجارٹی پر, فهم لا یؤمنون, لہذا وہ ایمان نہیں لائیں گے. جن کے متعلق اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ختم جباریت کا, تو پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو میں نے بتا دیا تھا 3 مراتب ہدایت کے اور 3 مراتب ضلالت کے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, تاکہ ہم نے ڈال دیے فی اعناقہم. یہ تمثیل ہے. کیا ہے؟ تمثیل ہے. مثال سے اللہ کریم واضح کر دیتا ہے کہ یہ کفار ایسے ہیں, نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں. بس یہ اس طرح ہے جس طرح وہ نیک کالر ڈالا جاتا ہے. جب نیک میں وہ کالر ڈالا جاتا ہے, آدمی نہ اس طرح دیکھ سکتا ہے, نہ اس طرف نہ اس طرف. صحیح. تو اسی نیک کالر کو اللہ کریم نے اغلال کہہ دیا. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ, ہم نے ڈال دیا ہے فی أَعْنَاقِهِمْ, ان کے گردنوں میں, اغلالاً. اغلال یہ جمع ہے غل کا, اور غل ایسے زنجیر کو کہتے ہیں بنیادی طور پر جو ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے. ہاتھ اور گردن ایک ساتھ باندھے. تو یہاں پہ بطور محاورہ استعمال ہو چکا ہے کہ ہم نے ان کے گردنوں میں نیک کالر ڈال دیا ہے. یہ نہ نیچے دیکھ سکتے ہیں, نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں, نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ لکھیے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, ہم نے ڈال دیے ان کے گردنوں میں اغلالاً. کیا کہتے ہیں اس کو جو نیک میں درد آ جاتا ہے؟ نہیں, توک نہیں, میں میڈیکل کی بات کر رہا ہوں. وہ جو لگا دیتے ہیں کالر نیک, ہاں, تو وہ کالر نیک. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ, اور وہ کالر إِلَى الْأَذْقَانِ, ٹوڑیوں تک لگے ہوئے ہیں. کیونکہ ٹوڑی اور حلق کے درمیان اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں تک وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہیں. اور اس تصور کو اللہ کریم نے مقمح کہہ دیا. مقمح کا اصل معنی بدصورتی کے انداز سے سر کو اس طرح رکھے ہوئے, اس کو کہتے ہیں مقمح. صحیح. تو یہ تمثیل سے اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ ان کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی جبکہ یہ نہ نیچے دیکھنے کے قابل ہیں, نہ دائیں دیکھنے کے قابل ہیں, نہ بائیں دیکھنے کے قابل ہیں. صحیح. گمراہی کے توق ان کے گلے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح بدصورت. تو ایسے کہتے ہیں تمثیل. یا تمثیل. اب دوسری تمثیل, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, اور ہم نے ڈال دیے, بنا دیے, مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, ان کے سامنے, سدًّا, سد کا معنی دیوار, اور ہم نے بنا دیا ان کے سامنے سدًّا دیوار, وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, اور ان کے آگے دیوار, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, اور ہم نے احاطہ کر دیا ان کا چاروں طرف سے, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, لہذا ان کو کوئی چیز یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. تو اب گردن میں نیک کالر لگ چکا ہو کہ آدمی نہ نیچے دیکھ سکے, نہ دائیں دیکھ سکے, نہ بائیں دیکھ سکے, اور آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار کہ آدمی نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے دیکھ سکے. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ چاروں جوانب سے میں نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں, ان کو کوئی یہ دیکھنے نہیں پاتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, اور ہم نے بنا دیا ہے من بین ایدیہم, ان کے آگے سدًّا دیوار, وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, اور ان کے پیچھے دیوار, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, ہم نے انہیں چھپا دیا ہے. اغشیناہم یعنی آدمی کو جس طرح ڈانک کھا جائے, ہم نے ان کو ڈانک دیا ہے.
کہ آپ انہیں وارننگ دے دیں، ام لم تنذرہم یا نہ دے ان کے وارننگ، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لائیں گے نہیں، ان کے لیے بیان اور عدم بیان یہ دونوں ایکول ہیں، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اور برابر ہے ان کے لیے أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائیں انہیں اللہ کے عذاب سے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو اللہ کے عذاب سے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما بات یہ ہے تنذر من اتبع ذکر آپ وان کر سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں من اس کو اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو فالو تو کرے، جس آدمی کو ریمائنڈر کوئی پلے پڑے تو آپ اسے ڈرا سکیں گے، جس کو ریمائنڈر پلے ہی نہیں پڑتا تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انما بات تنظر آپ ڈرا سکتے ہیں من اس کو اتبع ذکر جو ریمائنڈر کو وہ فالو کرے، وہ خشی الرحمن اور وہ ڈرے پروردگار سے بالغیب غیبانہ انداز سے، یعنی تنہائی میں۔ فبشرو آپ اسے بشارت دے دے بمغفرت بخشش کی و اجر کریم اور بہت معزز اجر اور معزز ریوارڈ کی۔ انا نحن نحیی الموتى بات یہ کہ ہم نحیی ہم زندہ کریں گے الموتى مردوں کو، ونکتب ما قدموا اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا وہ چیز جو یہ اپنے سے آگے بھجواتے رہتے ہیں، جو حرکات ہم کرتے رہتے ہیں یہ آگے بھیجے جاتے ہیں، آگے بھجوائے جاتے ہیں، وہاں جمع ہوتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور لکھتے ہیں ہم ان کے اعمال، قدموا کا اصل معنی جو آگے بھجواتے ہیں، مین اعمال۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اور ہم لکھتے ہیں ما قدموا جو عمل کرتے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور ان کے قدم بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ تو آثار کا مسئلہ مقدمات العمل، آپ لکھیں اس کے لیے آثار کا معنی مقدمات العمل۔ ایک ہوتا ہے عمل، نماز، نماز کیا ہے؟ عمل، لیکن ڈرائیو کرنا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل، وضو کرنا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل، شاور لینا اس کے لیے یہ ہے مقدمات العمل، جسے آپ کہتے ہیں پریلیمنریز یا پری ریکویزٹس۔ تو وہ آثارہم یہ پری ریکویزٹس ہے اعمال کے۔ تو اللہ کریم فرماتے کہ اعمال تو لکھے جاتے ہیں، پری ریکویزٹ بھی ان کے اعمال میں لکھے جاتے ہیں، جو یہ تیاری کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی ان کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، اب بھی ہے جنت البقیع اور مسجد نبوی کے درمیان وہ میدان ہے بڑا، تو کچھ صحابہ جو جبل صلہ 2 میل دور رہتے تھے، وہاں جبل صلہ جو سامنے والی پہاڑی ہے وہاں رہتے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے قریب ہمیں ساحہ میں گھر بنا دیں، کیونکہ ہمیں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے گھروں میں رہیں آپ کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رہیں آپ جتنے قدم لیتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کہ ہم لکھتے ہیں ان کے اعمال بھی اور اعمال کے جتنے سارے پری ریکویزٹ ہیں جو وہ کرتے ہیں مقدمات العمل، کیا کہتے ہیں اسے؟ مقدمات العمل، ہاں نیت نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ أَحْصَى يُحْصِي إِحْصَاءً، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی گنتی کرنا، to put in order، to put in order سیکوینس میں لکھنا، اور دوسرا معنی صرف لکھنا۔ تو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر ایک چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم نے سیکوینس میں لکھ لیا ہے، ان سیکوینس جس طرح آپ کرتے رہتے ہیں اسی ترتیب سے لکھا جاتا ہے، اسی ترتیب سے آپ کا سارا عمل لکھا جاتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم لکھ لیتے ہیں فی امام مبین۔ امام مبین، امام کا معنی تو اصل میں ہوتا ہے لیڈر، امام کا معنی اصل میں ہوتا ہے لیڈر، لیکن یہاں امام اس عمل نامے کو کہتے ہیں جو آپ سے پہلے وہاں تیار پڑا ہوا ہے، وہ بھی امام مبین آپ سے پہلے پڑا ہوا ہے، اور مبین کا معنی کلیئر، ایوریتھنگ از کلیئر دیئر۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُم اور آپ بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ، مثلاً قصہ اصحاب القریہ اس گاؤں والوں کا، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس آ گئے المرسلون۔ المرسلون مرسل کا معنی قاصد، مرسل کا معنی یہاں پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 لوگ تھے علماء تھے انجیل کے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو لے کے ایک گاؤں میں چلے گئے، تو مرسلون کا معنی قاصد۔
اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس آ گئے، اور ان کے نام تھا، ایک کا یحییٰ، دوسرا کا یونس، تیسرے کا شمعون، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے۔ ایک کا نام تھا یحییٰ، دوسرے کا نام تھا یونس، اور تیسرے کا نام تھا شمعون۔ اور جس گاؤں کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے یہ سیریا میں ہے، فلسطین اور سیریا کے درمیان ہے، انطاکیہ اس کو کہتے ہیں، گولان ہائٹس کے قریب انطاکیہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کر دے ان کے لیے مثلاً قصہ اصحاب القریہ، اس گاؤں والوں کا۔ اذ جاء المرسلون، جب آ گئے اس گاؤں والوں کے پاس، المرسلون وہ قاصدین، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے بھجوا دیا ان کے پاس اثنین، دو لوگوں کو، یحییٰ اور یونس، یہ پہلے چلے گئے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا کہ آپ کہاں سے جھوٹے لوگ آئے ہیں، یہ کیا جھوٹ بک رہے ہیں آپ لوگ۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تائید کر دی ان دونوں کے موقف کی، بِثَالِثٍ، ایک تیسرے قاصد سے، ہم نے ان کے پیچھے ایک تیسرا قاصد بھجوایا کہ آپ جا کے گاؤں والوں سے کہہ دیں یہ جھوٹے نہیں، سچا پیغام لے کے آئے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تائید کر دی ان کو، بِثَالِثٍ، ایک تیسرے مؤید سے۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہہ دیا، إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم آپ لوگوں کے پاس بھجوائے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ، انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے آپ لوگ، إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، مگر انسان ہمارے جیسے۔ تو کیسے ہم مانے کہ آپ کو کچھ ترجیح نصیب ہے اور آپ ہمیں سمجھانے والے ہیں؟ اگر آپ فرشتے ہوتے تو ہم مان لیتے، کچھ روحانی مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے، جنات ہوتے تو ہم مان لیتے، کوئی اسپرچول مخلوق ہوتے تو ہم مان لیتے، ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے، کیسے مانے آپ کو اللہ نے بھجوایا ہمارے پاس، یہ اللہ کا پیغام اٹھا کے لے آئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہہ دیا ما انتم نہیں ہے آپ لوگ الا بشر، مگر انسان، مثلنا ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن من شيء، اور نازل نہیں کیا رحمان نے کوئی بھی چیز، ابھی تک رحمان نے نازل نہیں کیا۔ آپ ویسے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ بائبل ہے اور یہ انجیل ہے اور یہ عیسیٰ پیغمبر ہے، اس کو یہ پیغام دیا گیا ہے۔ ما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ ان انتم نہیں ہے آپ لوگ الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، ربنا یعلم، ہمارے پروردگار، یعلم، جانتے ہیں، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم آپ کے پاس یقیناً بھجوائے گئے ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری، الا بلاغ المبین، مگر کلیئر کٹ کنوے آف میسج کنوے کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے آگے ہماری اور کوئی ذمہ داری نہیں، ہم تو میسج کنوے کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہمارے اوپر الا البلاغ المبین، مگر واضح میسج کنوے کرنا۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، انا تطیرنا بکم، ہم بدفالی لے لیتے ہیں آپ پر، شوم کہتے ہیں اسے عربی میں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شوم۔ فار ایگزامپل، آپ کسی سے کہہ دیں آج صبح آپ سے ملاقات ہو گئی، سارا دن بیڑا غرق ہو گیا، جو آپ سے صبح ملاقات ہو گئی سارا دن بیڑا غرق ہو گیا، صبح جو گھر سے نکل گیا کالی بلی نظر پڑی، یا سبحان اللہ، کوئی کام نہیں ہوا دفتروں میں۔ بھائی یہ کالی بلی کون سی کنٹرول ہے جو دفتروں کو کنٹرول کر کے رہتی؟ صحیح، تو یہ ہوتے توہمات، کوئی سا بھی کیا ہوتے؟ یہ ہوتے توہمات، تو یہ اس کو کہتے تطیر، بدفالی لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، امام ترمذی نے ایک باب لکھی ہے کتاب کے اندر، باب ما جاء فی اللہ عدوا ولا طیرۃ ولا فعل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں 3 تصورات نہیں، ان کی حیثیت اگر کسی کے ہی بھی تو بہت پیچھے ہوگی۔ ایک، بدفالی لینا۔ کیا؟ بدفالی لینا۔ بدفالی جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہہ دیا کہ کالی بلی نظر پڑی اور سارے کام گڑبڑ ہو گئے، صحیح، فلاں کا ایسا خبیث چہرہ تھا، صبح سویرے اس پہ نظر پڑی، کچھ کام نہیں ہوا دن بھر، صحیح۔ اب فلاں کا چہرہ کوئی کنٹرول، اس کا بھی کوئی کام نہیں ہوا، اس کا اپنا بھی کوئی کام نہیں ہوا، تو یہ کوئی کنٹرول ہوتے رہے، یہ ہوتے ہیں توہمات، سپرسٹیشنز، اور یہ ہوتے ہیں اصل میں ہندو مت میں، کہاں ہوتے ہیں؟ اور ہمارے پاس بھی ان کی جانب سے آ چکے ہیں، کیونکہ ہم بھی ان کے ساتھ رہے تھے، تو انہی کی جانب سے ہمارے علاقے میں بھی ہندو رہ رہے تھے، تو وہ منگل کے دن کوئی چیز نہ خریدتے، منگل کے دن کوئی چیز، کہ منگل کے دن خریداری کی جائے تو اس میں مصیبت ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں منگل کے دن ایک مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، مویشیوں کا میلہ لگتا ہے، تو بہت سارے لوگ مدتوں تک، وہ ہندوؤں سے وہ عقیدہ آ چکا تھا، تو بہت سارے لوگ منگل کے میلے میں کوئی بھینس گائے خرید لیتے
تو اسی دن اپنے گھر میں لاتے ہیں. وہ کہتے کل لے جاؤں گا کیونکہ آج لے جاؤں گا پھر یہ دودھ نہیں دے گی. معلوم ہے یہ ہوتے ہیں تمہمات. اس کو کہتے ہیں تطیر. کیا کہتے ہیں؟ تطیر. حضور السلام نے فرمایا لا طیرۃ ولا عدوى ولا فال. حضور پاک نے فرمایا میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں. وہ جو فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں وہ اظہر کبھی کبھار جانا جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو جاتے رہے وہاں کراچی میں. سارے گئے تھے, چودھری صاحب بھی گئے تھے, گئے تھے نہیں. پھر بات صحیح ہے نا. ہاں انہوں نے ادھر پہنچایا. یہ ایک زمانہ آتا ہے نوجوانوں پر, یہ فال والوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں. ہاں طوطے سے کارڈ نکلتے ہیں, چڑیا سے کارڈ نکالتے ہیں. ہاں وہ کارڈ نکالتے ہیں. محبوبہ پسند کرتی ہے کہ نہیں, کام ہو جائے گا کہ نہیں, جہاں پہ شادی کی تمنا ہے تمنا پوری ہوگی کہ نہیں. تو وہاں پہ یا سبحان اللہ سارے کے سارے دیوار کالے ہوتے ہیں. پھر بڑے بڑے اشتہارات وہ لکھوائے جاتے ہیں. مشہور نجومی فلاں صاحب, یہ قاری صاحب کے اشعار میں ہے مشہور نجومی ایم ایوب صابری. وہ اٹک والے سارے قاری صاحب سمیت اس کے پاس جاتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا بتائیں کہ بتائیں شادی ہوگی کہ نہیں, پیسے مل جائیں گے کہ نہیں, روزگار مل جائے گا کہ نہیں. بھائی اگر وہ یہ کروانے والا ہوتا تو خود بدبخت 1 روپے کے لیے بیٹھا ہوا. نہیں یہ نشان نہیں. توہمات تو ہر جگہ ہوتے ہیں. یعنی توہمات صرف پاکستان کے ساتھ خاص نہیں, میرے خیال میں ان لوگوں کے توہمات ہمارے سے بھی آگے ہیں. یہ جو حلوین مالوین کرتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ حلوین توہمات ہے. نہیں پھر توہمات ہے, بلکہ ان کا تو مذہب بھی توہمات پر مبنی ہے. یہاں کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ بھائی چاند پر یہ ادھر ہو جائے گا. تو حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں فال نکالنے کا کوئی تصور نہیں, طوطے سے نکالا جائے یا مشہور نجومی سے نکالا جائے. اور فرمایا ولا طیرۃ, بدفالی کا کوئی تصور نہیں. بدفالی کہ فلاں پہ نظر پڑی اور مصیبت ہو گئی. اور ولا عدوى, حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں تعبیت کا عقیدہ آپ نے نہیں رکھنا, عقیدہ آپ نے اللہ پہ رکھنا. یہ چیزیں سامنے بھی ہوتی ہے کہ آپ سے وائرس لگ گیا, یہ اللہ ہی بیمار کرواتا رہتا ہے. یہ چیزیں تو سارے اسباب ہیں, یہ تو ہیلے بہانے. یہ کیا ہے, ہیلے بہانے ہیں. بھائی اگر وائرس نے لگنا ہی ہوتا تو ہم سارے بیٹھے رہتے تو مجھے لگ جاتا ہے, بھائی کیوں نہیں لگتا. اس لیے کہ میرے متعلق اللہ کا فیصلہ ہوا بیمار ہونے کا, تو صاحب کے متعلق نہیں ہوا. پھر ہم وہاں کہتے ہیں کہ بھائی اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے, اس کا امیونٹی سسٹم. بھائی تو ابھی آپ پوائنٹ پر آ گئے, پوائنٹ پر آ گئے کہ اللہ کریم نے انسانوں کو مختلف انداز سے بنا دیا ہے, اور وہ مختلف اوقات میں مختلف انسانوں کو مختلف چیزوں سے ان کا واسطہ ڈال دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, اس نے فرمایا کہ جی فلاں کا اونٹ میرے اونٹوں کے ریوڑ میں گھس آیا اور اس کو وہ لگا ہوا تھا اسکن ڈیزیز, تو میرے سارے والے اونٹوں کو بھی لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ومن اجرب الاول, اس کو کس نے لگایا تھا, وہ جو پہلے والا تھا اس کو کس نے لگایا تھا. تو اس آدمی نے کہہ دیا, کیونکہ وہ دوسرا جواب تو ہے نہیں, اس نے کہا کہ اللہ نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے اونٹوں کے لیے اللہ نے چھٹی کر دی, اس کی ڈیوٹی لگا دی. تو بھائیوں کو آپ نے بھی مار کھانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عقیدہ بناتے تھے. تو جب تک عقیدہ نہ بنے اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین, کیونکہ یہ چیزیں اگر ذہن میں جگہ پکڑ لیں تو پھر عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. عقیدہ تو جو بھی ہو جائے, اچھا کام یا برا کام, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں اسباب کی دنیا میں اس کے کچھ اسباب ہوں گے, لیکن آپ نے اسباب پہ عقیدہ نہیں رکھنا. عقیدہ کس پر, چاہے خیر کے لیے ہو عقیدہ کس پر, اللہ پہ. شر کے لیے ہو عقیدہ کس پر, کہ خیر اور شر دونوں کے خالق کون ہیں, دونوں چیزیں اس کنٹرول بھائی اللہ سبحانہ و تعالی. یہی تو ہم کہتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تقدیر کس چیز کا نام ہے, ہم نے کہہ دیا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کریم فرماتے لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میری بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. ہر انڈیویجول ایشو کے لیے اللہ کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. اور زید امر بکر اظہر قاضی اور ناصر اور جاوید اور فلان ان کی بھی ایک تدبیر ہوتی ہے. ہر ایک کام کے لیے ہماری تدبیر ہوتی ہے, اور ہر ایک کام کے لیے اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے. اب دو تدبیروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. اگر اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو آور ول, لیکن اگر ہماری تدبیر اور اللہ کی تدبیر کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو تم ول ہیپن اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ, بیکاز یو کین ناٹ ڈیفیٹ اللہ.
آپ اللہ کو ڈیفیٹ تو نہیں کر سکتے کہ اس کی تدبیر کارگر ہوگی، آپ کی تدبیر کوئی کارگر نہیں ہوگی، اور یہی اللہ کی تدبیر کا کارگر ہونا ہی تقدیر ہے۔ اسی آسانی سے ذہن میں مسئلہ آ جاتا ہے، آپ لکھیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگا کہ بھائی ہر ایک اسپیسیفک ایشو کے لیے ایک ہوتا ہے کسی انڈیویجل کی تدبیر اور ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر۔ کبھی کبھار تو دونوں تدبیریں ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی تدبیر بھی ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کی تدبیر کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، تو things will happen according to the will of Allah، کبھی تدبیر آف اللہ۔ اور یہی تدبیر جب انسانوں کو آپ سمجھائیں تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ جو اللہ کی تدبیر ہے اصل میں ہمارے حوالے سے یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اصل میں تقدیر جو ہے وہ اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میرے پروردگار پر میرا عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا کہ میرے بنے بنائے کام وہ نہیں ہو جاتے، ہمارا بنا بنایا کام نہیں ہوتا تو ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہو جاتا ہے ہمارا عقیدہ۔ اور حضرت علی کا عقیدہ اس سے مضبوط ہوتا گیا کہ بھائی ہمارا بنا بنایا کام اکارڈنگ ٹو مائی ول نہیں ہوا، اٹ مینس کہ کنٹرول از somebody else is controlling every specific issue۔ کہ ہر سنگل ایشو کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو میں نے تو پوری تدبیر کی تھی، کام نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ اور یہی بات ہے جو جماعت والے ڈالتے ہیں ذہن میں، اگرچہ ہمارے جماعت والوں کا بھی صحیح عقیدہ نہیں بنتا اس پر، صحیح، لیکن ٹھیک ہے، بار بار بات تکرار کی جائے کبھی تو ذہن میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اذا تقرر فی الذہن، بات کو آپ ریپیٹ کرتے برین واش ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے صحیح، پھر برین واش ہو جاتا ہے۔ تو برین واش کروایا جائے، جب تک برین واش ہوگا نہیں تبھی تک تو پلے بات پڑے گی نہیں، کیا صحیح۔ امام ترمذی نے ڈھیر سارے احادیث اس چیپٹر کے نیچے نقل کیے ہیں، ولا عدوى ولا طیرۃ ولا فال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بدفعلی کا کوئی اثر ہوتا، اگر بدفعلی کا کوئی اثر ہوتا لکان فی المرأۃ والدار والفرس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر زیادہ تر بدفعلی ہوتی بینی میں، گھوڑے میں اور گھر میں، صحیح۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے نہیں کوئی میرے دین میں بدفعلی کا ہوا، صحیح۔ آپ کسی گھر میں گئے، اتفاق سے آپ بھی مارو گے، آپ کی بیوی بھی مارو گے، بچہ بھی مارو گے، اب انہوں نے ویسے بھی مارو نا، ویسے یہ اس گھر کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں تو یہ کیا تو ہم آتے اس گھر کا اس سے کیا تعلق ہے، جب سے میں نے یہ کار خریدی ہے بس گھر پر کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی کا کوئی تصور میرے دین میں نہیں، اگر کچھ ہوتا بھی تو ان تین چیزوں میں، اگر ان میں نہیں تو پھر کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ ما جاء اللہ عدوى ولا طیرۃ ولا فال، اور دوسری حدیث میں فرمایا لا سفر ولا حامۃ ولا غدوہ۔ مشرکین مکہ میں ایک دوسرا طریقہ تھا، ایک دوسرا عقیدہ تھا ان کا، وہ یہ کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو اس کے کھوپڑی سے ایک پرندہ نکل آتا ہے، کھوپڑی سے، تو اس کو کہتے ہیں ہم اصل میں اسکل کو کہتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں اسکل کو، تو وہ کہتے ہیں اسکل سے، اس مقتول کے اسکل سے ایک پرندہ نکل آتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا، کس کا ڈیمانڈ کرتا ہے قصاص کا، وہ قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، قاتل کے گھر میں آ کر قصاص کے لیے ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہام ماں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین میں ہام ماں کا بھی کوئی تصور نہیں، اور کچھ آپ کے گرین پگڑی والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی جو روح ہے، ہاں وہ جمعہ کی رات اور ہر مہینے کی 11ویں کی رات اور چیلم کی رات، اور جو ہوتے ہیں اچھی راتیں، حلوے والی راتیں، حلوے کی خصوصی راتیں ہوتی ہیں کہ حلوے والی راتوں میں، کنڈوں والی راتوں میں وہ سارے روح آ جاتے ہیں اور وہاں منڈیر پر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ منڈیر جانتے ہیں نا، پرانے زمانے میں اس کو منڈیر کہتے ہیں، ابھی تو اصطلاحات تبدیل ہو گئی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ بننے، تو وہ، اور ہمارے ہاں بنیرا کہتے ہیں، بنیرا، ہاں تو بنیرا اور منڈیر پر وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آج مجھے حلوہ کا دل بہت چاہتا ہے، حلوہ بہت دل چاہتا ہے، اور کبھی زردہ دل چاہتا ہے اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے اور کبھی کچھ اور دل چاہتا ہے۔ گرین پگڑی والا کا جو دل بھی چاہے تو وہی روح اسی کا ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، اور 11ویں کی رات تو وہ سارے دودھ ہی دودھ چاہتے ہیں۔ تو لاہور میں پھر اس دن دودھ ملتا ہے،
نہیں ملتا. گجر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دودھ کے ساتھ فروخت کیا تو پھر بہن سے دودھ دینا بند کر دیں گی, بہن سے مر جائیں گے اور دودھ دینا بند. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ. لوگوں نے کیا دمرے بنائے ہیں اپنے لیے. بھائی ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے بھائی دودھ لایا کریں. ہم آپ کے مولوی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا خاک کھائیں گے اور خاک پیئیں گے؟ مولوی کو دودھ پلائیں گے تو ٹھیک ٹھاک. ہمارے علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے, وہ بچوں کو حفظ کرواتے رہے. بچوں کو حفظ کرواتے رہے تو اس زمانے میں 5 روپے بہت زیادہ تھے. تو ہر مہینے 5 روپے لیا کرتے تھے. ایک بچہ تھا, اس کے گھر والوں کے پاس 5 روپے نہیں ہوتے تھے, وہ گائیں رکھتے تھے, گائیں رکھتے تھے. تو ان کی ذمہ داری تھی کہ روزانہ وہ اپنے ساتھ 1 پاؤ دودھ لے آتا. حافظ صاحب نے ابھی نہ تھے تو 1 پاؤ دودھ لے آتا تو حافظ صاحب کو دے لیتا, حافظ صاحب پی لیتا اور پھر اس بچے کے لیے سبق شروع کر دیتا. ایک بار وہ بچہ دودھ نہیں لایا, ہمارے گاؤں ہے مانکی اس کا نام, ایک وہ بچہ دودھ نہیں لایا. حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ دودھ وہ سبق کے لیے آپ کے فلاں, اس نے کہا دودھ, اس نے کہا جی وہ ہم کہتے ہیں کہ آج گائے بھینس کڑی نہیں ہوئی. کڑی نہیں ہوئی مینس اس نے دودھ نہیں دیا. صحیح, تو ہمارے یہاں اصطلاح ہے پشتوں میں چون دریدا کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ دینے کے لیے, تو اس نے لات مار دی. تو اس نے کہا کہ آج گائے کڑی نہیں ہوئی دودھ نہیں دی, تو حافظ صاحب نے بھی لات مار دی کہ آج میں بھی نہیں کڑا ہوتا. کہ گائے نہیں کڑی ہوتی تو ہم بھی کڑے نہیں ہوتے. تو بھائی ٹھیک ٹھاک کہہ دے بھائی ہم بھی نہیں کڑے ہوتے, یہ دنیاوی دھندا ہے, بس آپ ہمیں لایا کریں. تو یہ ادھر ادھر کے بلے بہانے اور رنگا بنگا اور یہ دین کو کیا مکس کروا رہے ہیں پھر. دین کا ایڈلٹریشن سے پاٹ رکھا جائے. باقی آپ کہہ دیں کہ بھائی ہاں مجھے ضرورت ہے لائیں تو وہ انہوں نے پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کہ زردہ پلاؤ اور کیا حلوہ اور کنڈے اور حلیم, آج کی رات حلیم, نان حلیم. اور وہ قصور میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی رہتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب کو کہ وہ ہمارے مولوی صاحب تو مسجد میں 11ویں کی رات کہتے تھے کہ سیویاں پکاؤ کڑھائیاں پکاؤ. اس کا ڈرامہ اتارتا تھا کہ وہ بڑے ترنم سے کہتے تھے کہ سیویاں پکاؤ اور کڑھائیاں پکاؤ. جاوید صاحب نے بھی مدتوں یہ نظر لغیر اللہ کھائے ہیں, استغفر اللہ کھا کریں, کھائے بھی اور کھلائے بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا والا ہامہ, اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا والا سفرا, کہ میرے دین میں سفر کا بھی کوئی تصور نہیں. سفر بعینی یہ چیز ہے, اس کا حوالہ بھی مشرکین مکہ کے نزدیک بھی تھا, ہمارے پٹھانوں میں بھی تھا. یہ سفر المظفر کا ایک مہینہ ہوتا ہے. سفر کا محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سفر, جس میں وہ چیلم کا جوس بھی نکالتے ہیں. صحیح, تو وہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی جنوں کی ایک دادی ہے, جنوں کی ایک بوڑھی دادی ہے. صحیح, اور وہ تاریکی میں اگر آدمی اکیلا ہو, عورت یا مرد, تو اس کو تپڑ مار دیتی ہے یہاں پر, اور تپڑ مارے تو آدمی مر جاتا ہے. اور پھر ایسے توہمات ہیں, کہتے تھے کہ خواتین بھی عجیب 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 مخلوق ہیں. تو خاتون جو سے کہتی وہ فلاں کو آپ نے پھر دیکھ لیا جب وہ غسل دے رہے تھے تو اس کے ہاتھ پر اس کے پیٹھ پر 5 انگلیاں تھی. بھائی کہاں سے 5 انگلیاں؟ کہ سفر وہ سفر آ گئے, کہتے ہیں کہ سفر دادی نے اس کو مارا تھا. تو حضور ایسا تھا یہ چونکہ وہاں سے آیا تھا, حضور نے فرمایا والا سفر, میرے دین میں سفر مفر کا کوئی تصور نہیں. تو حضور علیہ السلام نے امت کو توہمات سے نکال دیا, کیونکہ توہمات کے اساس پر عقیدہ بنتا نہیں, عقیدہ بگڑ جاتا ہے, عقیدہ ختم ہو جاتا ہے. آدمی کی شخصیت وہ نکلتی نہیں, وہ بگڑ جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیات کو نکارنا تھا, بکھارنا نہیں تھا, یہ بکیرنا نہیں تھا. صحیح, تو اس کو کہتے ہیں تطیر. قالوا انا تطیرنا بکم, انہوں نے کہہ دیا انا تطیرنا بکم, ہم بدفعلی لیتے ہیں آپ کے سہارے, آپ کے ذریعہ سے, کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں آئی ہیں. لئن لم تنتهوا, اگر آپ لوگوں نے بس نہیں کیا, اگر آپ لوگوں نے اپنی یہ تقریر و بیانات بس نہیں کیے, لئن لم تنتهوا, اگر آپ لوگ منع نہ ہوئے, لنرجمنکم, تو ہم آپ کو پتھر ماریں گے, ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور آپ کو پہنچ جائے گا ہمارے جانب سے بہت دردناک سزا, ہم آپ کو بڑی تکلیف دہ عذاب دے دیں گے اگر آپ لوگوں نے بس نہیں کیا.
قالوا طائركم معكم، انہوں نے کہہ دیا طائركم معكم کہ آپ لوگوں کی بدفعلی معكم، یہ آپ کی اپنی بدفعلی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ آپ کو مبارک. ہم ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے. قالوا طائركم معكم، آپ کے بدفعلی آپ کے پاس ہے. ان ذکرتم، آیا جب آپ کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے دین کا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ آپ لوگ ایک ایسے قوم مسرفون کہ آپ باؤنڈری سے آگے نکلنے والے. اسراف کا معنی ٹرانسگریشن، اسراف کا معنی وائلیشن. کہ بل انتم قوم مسرفون، آپ ایک ایسی قوم ہے کہ حدود کو پھاندنے والے ہیں اور حدود کو ہلاننے والے ہیں اور حدود کو کراس کرنے والے ہیں. تو یہ توہمات بھی آپ کے حدود کے کراس کر چکے ہیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور دوڑ کے آیا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، شہر کے اس دور والے جانب سے، ڈاؤن ٹاؤن سے. اقصى المدینہ ڈاؤن ٹاؤن. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، اور آ گیا مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ڈاؤن ٹاؤن سے، رَجُلٌ ایک آدمی، يَسْعَىٰ وہ دوڑ لگا رہا تھا، دوڑ کے آ رہا تھا. اس کو پتہ لگ گیا کہ کچھ اللہ والے آئے ہیں اور وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کو اس قوم کا مزاج معلوم تھا کہ انہوں نے تو اللہ والوں کا جینا دوبر کیا ہوگا، تو وہ دوڑ کے آ رہا تھا. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا یا قوم، او میرے قوم، اتبعوا المرسلین، آپ فالو کریں ان قاصدوں کو، ان کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، آپ فالو کریں من ایسے لوگوں کو لا يسألكم اجرا، جو آپ سے کوئی ٹیوشن فی بھی نہیں لیتے. کبھی کبھار دین سیکھنا آدمی کے لیے وہ بال جان بن جاتا ہے کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، میں کیا دے دوں مولوی صاحب، میں کیا دے دوں مولوی صاحب کو، میرے پاس ٹیوشن فی کے پیسے نہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ٹیوشن فی بھی نہیں لیتے، یہ مفت میں سکھاتے رہتے ہیں، تو آپ مفت میں سکھانے والوں کو بھی فالو نہیں کرتے. شیطان نے ایسا غلبہ کیا ہوا آپ لوگوں کے اوپر. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، اتبعوا المرسلین، آپ فالو کریں المرسلین القاصدوں کو. اتبعوا من لا يسألكم، آپ فالو کریں من لا يسألكم اجرا، ایسے لوگوں کو جو آپ سے نہیں چاہتے اجرا کوئی بدلہ. وهم مهتدون، اور وہ لوگ خود ہدایت یافتہ ہیں، خود ہدایت کے راستے پر جا رہے ہیں، آپ سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے، تو اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بھی ہدایت مل جائے گی. آپ کو بھی ہدایت، ایک تو یہ کہ ان کی ذاتی صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت کریں، وہ ہدایت کریں، اور آپ کے ساتھ آپ کے کوئی وبال نہیں، کیونکہ وہ آپ سے پیسے بھی نہیں مانگتے. تو یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا کام پوری دنیا میں کیوں پھیل گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی سے یہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھائی ہمیں روٹی دے دو، میں کسی سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دو، کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں گاڑی کے صحیح نا سر. ہاں صحیح. مولوی کا دین اس لیے نہیں پھیلتا کہ مولوی کو جا بھی جاتا ہے، کہتے فیس کتنے دو گے. ہاں تو جب دین پہ آپ ڈیمانڈ کرتے جائیں پیسوں کی، پھر دین پھیلے گا نہیں، پھر دین رکے گا، اور پھر دیندار طبقے کی کوئی عزت نہیں ہوگی. دیندار طبقے کی کوئی، مولویوں کی عزت کیوں چلی گئی؟ اسی وجہ سے چلی گئی کہ ان کے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، یہ دے دو اور یہ دے دو اور یہ دے دو اور یہ بھی دے دو. انہوں نے ایک بار وہاں کہہ دیا کہ بھائی مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں نوٹ بھی دے دو، بھوٹ بھی دے دو، کروٹ بھی دے دو، ووٹ بھی دے دو. اب آپ سے ووٹ مانگتے تو کہتے ہیں کہ بس ووٹ دے دو، باقی ساری چیزیں آپ کی، تو پھر دین کا کام چلے گا. ہم کہتے ہیں کہ نوٹ بھی آپ دے دو، بھوٹ بھی آپ دے دو، کروٹ بھی آپ دے دو، نوٹ بھی آپ، سب کچھ آپ دے دو، تو بھائی آپ کیا دیں گے؟ اب اس لیے دین پھیلتا نہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کی وجہ سے دین اس لیے تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی ہم جاتے ہیں، فار ایگزامپل میں جاتا ہوں کینیڈا دین پھیلانے کے لیے، میں جاتا ہوں اٹلانٹا دین پھیلانے کے لیے. بھائی دین پھیلانے کے لیے خواہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بنا کرے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور اللہ معاف کر دے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پر 2-4 لوگ مجھے لینے کھڑے ہوں گے، صحیح گاڑی ہوگی، پھر مجھے لے جا کر میری آسائش اور آرام کا سب خیال رکھیں گے، کھانا دیا کریں گے، پینا دیا کریں گے، سوچیں گے کہ میرے ساتھ ناراض نہ ہو. یہ دین کی خدمت تھوڑی. اب جماعت والے جہاں بھی جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے، پتہ نہیں کوئی بستر اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور کوئی تپڑ بھی لگا دے. یہ تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، تو آپ لوگوں نے تنگ کر دیا ہے. ان ساری چیزوں کو فیس کر دیتے. دیٹ از دی پراپر وے آف انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات. بات سمجھ میں آگے کی نہیں؟ کیونکہ ہم مولویوں سے اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ دین کی بات کریں تو ہم پہلے سے کہہ لیتے ہیں ٹکٹ بھجواؤ گے. اور میں نے پورے امریکہ میں ایک مولوی کو دیکھا، یہ بڑے اللہ والے آدمی
میں نے جتنا اس سے قریب اس کو کرا، حالانکہ یہ ہم سب میں سے غریب آدمی ہیں، اس کے کچھ وسائل نہیں، یہ آپ اس طرح سے ہمارے ساتھ جبروت والے، یہ ایسے اللہ والے آدمی ہیں، ایسے اللہ والے، کیونکہ میرے ساتھ وہ زیادہ قریب ہے. صحیح. اچھا خط نبوت والے نے کہہ دیا کہ آئے، اگر مجھے کہہ دے تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ مجھے ٹکٹ بھجوائیں گے، ادروائز میں لنڈن نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے ہم پیغمبر پہ مرتے ہیں لیکن پیسے آپ لگائیں، اور پیغمبر پہ میں خاک مرتا ہوں، پیسے آپ لگائیں. میں پیغمبر کے لیے ایک ٹکٹ بھی $500 کا نہیں خرید سکتا. تو یہ کہاں کا ایمان ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ صحیح. اور پھر صرف یہ نہیں، وہ اپنا ٹکٹ لے کے چلا دے دیا. وہاں پہ ہمارے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کے وہ شہید ہو گئے، اس کے بچے کو پیسے بھی دے دیے، وہ نہیں لے رہے تھے کسی سے. اس نے کہا کہ بھائی آپ لیں. اچھا یہاں جو آ گئے، یہاں جو واپس آ گئے، اس نے کہا میں نے کچھ پیسے بچائے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کچھ غریبوں کو دے دیں. میں نے کہا بھائی آپ صاحب آپ دے دیں. میں کہا نہیں بھائی آپ دے دیں. تو یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دل دیا کرتا ہے. تو ہم تو صرف اسی پہ لگے ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح جمع کریں گے، کہ نشان آپ بھی دے دیں راشد صاحب، کچھ اگر آپ کی بچ میں چلے تو ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں. اور تبسم آپ تو کبھی یہ کام کرتے نہیں، آپ بھی کبھی کبھار نکالا کریں اور ہمارے جیب میں ڈالتے رہیں. بھائی ہم کب کریں گے یہ کام؟ تو جب تک مولوی کا ذہن یہ نہیں بنے گا کہ میں اپنا لگاؤں گا. صحیح. ٹھیک ہے فار ایگزامپل میں 1000 روپے تنخواہ لے لیتا ہوں. صحیح. تو اس میں کم از کم 100 روپے تو میں دین کے لیے لگاؤں. نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی 1000 1200 تک کب پہنچے گا اور یہ 1200 1500 تک کب پہنچے گا. ایسا دین آئے گا نہیں. تو کئی مولانا عمر صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جب تک علماء یہ کام نہیں کریں کہ میں اپنا پیسہ لگاؤں گا. اب اپنے پیسے کا یہ مقصد نہیں میں ملین لگا سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے. میں 1 لاکھ لگا سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے. میں 10,000 لگا سکتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے. لیکن میں 50 روپے تو لگا سکتا ہوں کہ نہیں لگا سکتا. کیوں حضرت؟ یہ صرف میں مولویوں کو نہیں کہتا، آپ سے بھی کہتا ہوں. دیکھیے ہر ایک مسلمان جب یہ کہے کہ میں نے اپنے جیب سے دین کے لیے لگانا ہے تو پھر دین عام ہوگا. نہیں ہم کہتے کہ دین مفت میں عام ہو جائے. اور یہ دیکھیے قرآن کریم جب بھی پیغمبر کا ذکر کرتا ہے تو کہتے ہیں لا یسألکم اجرا. یہ تو کوئی مزدوری نہیں مانگتا، لا یسألکم اجرا، روٹی نہیں مانگتا، یہ کپڑا نہیں مانگتا، یہ پیسے نہیں مانگتا، کچھ نہیں مانگتا. یہ صرف آپ کو دین کی بات کرتا ہے. تو اس کو ذرا سنا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے سے بچائے رکھے. حضور حضرات والسلام یہی تو میں کہتا ہوں، میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن پتہ نہیں میری دعا اللہ کب قبول کرے گا کہ خداوندہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. خداوندہ ہمیں یہ لینے والے ہاتھ سے ختم کر دیں، ہمارا ہاتھ لینے والا نہ ہو، ہمیں دینے والا بنا دیں. صحیح. اور جب مولوی دے گا تو پھر دین عام ہوگا، مولوی دے گا پھر دین نہیں عام ہوگا. صحیح. مولوی کی عزت بنتی ہے، وہاں کچھ نہیں بنتی. مولوی کو دیں گے لوگ تو کیا عزت خاک بنے گی، چاہے وہ 5 روپے دے یا 10 روپے دیں. اور مولوی مانگے تو خاک عزت بنے گی؟ نہیں بنے گی کبھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے. آپ سب کہیں آمین. سارے علماء دینے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب خیر پیدا فرمائے کہ وہ ان چیزوں سے رک جائے. کہ بس ہماری نظریں لگی رہتی ہیں کہ بھائی کون جیب میں ڈالے گا. نشان آپ آج پھر قریب آ جائیں گے میرے جیب میں کچھ ڈالنے کے لیے. جب تک یہ تصور ذہن سے نکلتا نہیں تبھی تک کام نہیں بنے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خدشات سے نکال دے، ان مصیبتوں سے ہمیں نکال دے. مجھے تو خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کون سی دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں؟ اب میں یہاں بیٹھا ہوں دین کی خدمت ہو رہی ہے. بھائی مجھے یہاں مسجد والے تنخواہ دیتے ہیں اور بس تنخواہ کے لیے اگر آج تنخواہ بند ہو گئی تو میں نے بھی اللہ خیر صلاح. اگر یہاں سے ذرا زیادہ مراحت مجھے مل گئے فیسلٹی تو چلو بھائی جنرل آئل والے پر بعد میں چلے جائیں، پھر میں نے کہیں اور جانا ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. بس چلو اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. ویسے اخلاص کی سوئی ٹکتی نہیں ہے ایک جگہ پہ. اخلاص کی سوئی ٹکتی، ہم ویسے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے لیا 2 دن وہاں گزارے اور 4 بیانات دے دیے. کس لیے دے دی؟ کس لیے؟ بس صرف وہ اللہ کے سامنے کچھ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ خداوندہ یہاں تو مجھے کوئی کچھ پیسہ نہیں دے رہا تھا، میں نے خود ہی ڈرائیو کر دیا. خداوندہ اپنے پیسے میں نے لگا دیے، وہ اس میں گاڑی میں اپنا تیل ڈال دیا. خداوندہ یہ آپ کے لیے کچھ میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں اور میرا چھٹکارا ہو جائے. تو یہ کہتے ہیں ہیلے بہانے. ورنہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے کہ نہیں صاحب میں آپ کو جانتا ہوں. آپ یہاں جو لوڑائی اور اسٹارٹر میں بھی بیان کرتے ہیں کچھ پوزیشن بنانے کے لیے کہ کچھ پوزیشن بن جائے. لوگ سلام تو کرتے رہتے ہیں، ہم بھی ہمارا تقاضا ہوتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم جو لگے رہتے ہیں بار بار، تو جیسے ہی ہم آ جائے تو اسٹینڈ اور پھر سیٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. انما الاعمال بالنیات. اور یہ جو نیت والی سوئی ہے صحیح جگہ پہ ٹکتی نہیں. اتنا مشکل کام ہے کہ نیت کی سوئی صحیح جگہ. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کلهم هلاک. لوگ سارے ہلاکت میں الا المسلمون. مسلمان ہلاکت سے بچے ہوئے ہیں.
والمسلمون كلهم هلك الا العالمون، مسلمان ہلاکت میں ہیں، علماء بچے ہوئے ہیں. والعالمون كلهم هلك الا العاملون، علماء سارے ہلاکت میں ہیں، عمل کرنے والے بچے ہوئے ہیں. والعاملون كلهم هلك الا المخلصون، عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں، اخلاص والے جن کی نیت خالص ہے تو وہ بچے ہوئے ہیں. اور فرمایا والمخلصون على خطر عظیم، اب نیت کی اخلاص کتنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کے لیے بھی بڑے خطرناک مناظر ہیں، ان کے لیے بھی حضور بات کرتے ہیں کہ والمخلصون على خطر عظیم. تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بالخصوص علماء کو مخلص بنا دے. علماء مخلص بنیں گے تو یہ مولانا ابوالحسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کو 3 جگہوں سے بین الاقوامی ایوارڈ مل گئے. اس خدا کے بندے نے اس کا 1 پیسہ اپنے گھر میں نہیں لگایا، 1 پیسہ. 50% تینوں ایوارڈ کے افغان مجاہدین کے جہاد میں بھجوا دیا اور 50% تینوں ایوارڈ کے وہ مدارس میں تقسیم کر دیا. مدارس میں تقسیم کر دیا. ہوتے ہیں اللہ والے بھی ہیں. ہمارے شیخ مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جاگیر لاتے اپنے علاقے کے، سارا جاگیر فروخت کر کر کے طلباء کو کھلاتے رہے. طلباء کو اور کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو انصار کا جذبہ دے. مجھے تو ضرور دن کب وہ دن آئے گا کہ ہم دینے والے بنیں گے، کہ دینے سے میں چھٹکارا مل جائے. اللہ سے ہونے کا یقین اور پھر مخلوق سے نہ ہونا. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. مولانا یوسف پالن پوری آئے، اس نے یہاں بیان دے دیا تو اس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ مولانا یوسف کا بہت بڑا کاروبار ہے انڈیا میں، اچھا کاروبار ڈیولپ کیا ہے. اور اس کے یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ خود اپنے اسفار اپنے جیب سے کرتے ہیں، بہت سارے علماء کے ٹکٹ کی ذمہ داریاں ہیں مولانا یوسف اپنے آپ سے پورا کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ختم نبوت کے مفتی جمیل خان صاحب، پاکستان میں ان کے اسکولوں کا ایک بہت بڑا چین ہے، اقرا پبلک اسکول، بہت بڑا چین ہے. اور وہ جتنے پیسے بھی کماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے لگاتے رہتے ہیں، اپنی نبوت کے لیے پوری دنیا میں لگے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا ہمیں بھی کوئی راستہ دکھائے کہ ہم بھی لگانے والے بن جائیں، کیونکہ دین کے نام پہ جو پیسہ آتا ہے چاہے آپ نے ڈیمانڈ کیا ہو یا نہ کیا ہو، زمین وہاں پیچھے سے جوڑتا ہے، وہاں پیچھے سے ہوتا ہے. صحابہ کرام کو تو کھانے کے ساتھ سرکہ بھی مل جاتا تو وہ دوڑ کے آتے حضور پاک کے پاس کہ اللہ کے نبی ہمارے اعمال کا اجر نہ ہو کہیں دنیا میں نہ مل رہا، آخرت میں محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا دے. خدا اللہ ہمیں دینے سے فارغ کر دے، ہمیں لینے سے فارغ کر دے، ہمیں لینے سے فارغ کر دے. ضمیر پر بوجھ ہوتا ہے مجھے تو اب اتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ میرے شیخ مولانا صلی علیہ صاحب رحمت برکات وہ بار بار مانگتے رہے. بالو مکانی میں استاد الحدیث وہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ دارالعلوم میں اسے تنخواہ ملتی تھی 1200 روپئے. کتنے روپے؟ جسٹ امیزنگ 1200 روپئے آج سے 10-15 سال پہلے 1200 روپئے. تو جب میں اس کے پاس بیٹھا تو کہتے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے اسباب دیں کہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھ کے یہ کیا ہے، یہ تو لوگوں کے یہ صدقات تو لینا اچھا نہیں ہوتا. وہ اس طرح کرتے بڑے بزرگ آدمی کہ یہ لینا لوگوں کے صدقات لینے اور جیب میں ڈالنے اچھا نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے کر دیا، اس کے 2 بچے تو پروفیسر بن گئے اور بڑا اچھا کما رہے ہیں. بس شیخ مفت میں طالبان کو پڑھا رہے ہیں اور اپنی جیب سے کچھ دیتے رہتے ہیں. اس کے بچے، اس کا بتیجا ہمارے دارالعلوم زکریا کا شیخ الحدیث مولانا مفتی رضا الحق صاحب وہاں پہ جنوبی افریقہ سے اتنے ڈھیر سارے پیسے وہ بھجواتے رہتے ہیں. وہاں سارے طلباء کو اس کے والد صاحب اور چچا صاحب دیتے رہتے ہیں. میں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو اللہ نے سن لیا، اب ہمارا کب سنے گا ہمیں پتہ نہیں. شاید موت سے پہلے سن لے گا شاید. ہاں نہیں ہے نا امید. میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا، میں نے کہا کہ مولوی نہیں ہی کافی ہوں صحیح. اور میں نے کہا اگر آپ نے بھی صدقات کے لیے بیٹھا رہنا ہے تو مولوی نہ بنے تو اچھی بات ہے. میں نے کہا بس مسلمان بنے اور کمائیں اور اتنا کمائے کہ لوگوں کو دے دیں، یہی سب سے اچھی بات ہے. اللہ ہمیں دے دے، اتنا دے دے کہ دونوں ہاتھ سے آدمی لوٹائے. اچھا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. میرا گلا بھی اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میں جیسے ہی پہنچا تو بیان دے دیا. دوسرے دن پھر رات کو بیان دے دیا، 1 گھنٹہ عربوں کو اور 1 گھنٹہ پھر باقیوں کو عجموں کو. کل پھر عصر کے بعد مغرب تک پورا 2 گھنٹے بیان دے دیا.
عجموں کو، اور عشاء کے بعد پھر بیان دے دیا 1 گھنٹہ 10 منٹ عربوں کو، تو گلا بیٹھ ہی گیا، کیونکہ آدمی تکا ماندہ چلا جائے اور فوراً شروع کر دے اور پورا دن پر لگا رہے، اور پھر اور ابھی دوڑ کے آیا، میں نے کہا کہ بھائی چودھری صاحب محروم نہ ہو جائے، میں نے کبھی اپنے بدن کو درس کے حوالے سے میں نے کبھی اپنے بدن کو ایسا عادی نہیں بنایا، کیوں شیخ مرحوم وہ بڑے بڑھاپے میں رات کہیں بیان کے لیے چلے جاتے، صبح وہاں نماز پڑھا کے بس میں سوار ہو وہ آ جاتے اور سیدھے درس میں آ جاتے اور بیٹھ جاتے، حالانکہ رات کا تھکا ماندہ کہ رات بھی 2 گھنٹے بیان دے دیا، اس کی آنکھوں سے معلوم ہوتا ہے، پھر وہ بیان کے بعد وہ سوتا تھا نا 10 منٹ اس طرح لیٹا اور پھر اٹھ گیا اور پھر نماز، اور پھر جو صبح پڑھانا تھا اس کی اسٹڈی اور صبح کی نماز پڑھائی اور بس آج شروع کر دیا، اور ظہر تک مسلسل پڑھاتے رہے، وہ مسلسل پڑھاتے رہے، کیونکہ یہ ہپ وہ ٹوٹ گیا تھا، اس طرح ہم چارپائی میں ہوتا تھا لے آتے اور اس طرح بیٹھے رہتے، اور جب صبح سے اس طرح بیٹھ جاتے تو بس بیٹھ ہی جاتے، ظہر کی نماز کے لیے چھٹی کر دیتے، وہی ہوتے تھے اللہ والے، اور کہتے تھے کہ موت اس حالت میں آ جائے کہ دین پڑھاتے رہے، کہ حضور نے فرمایا کہ جس کیفیت میں موت آ جاتی ہے قبر میں وہی نقشہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ اس نقشے میں قبر میں رہیں کہ پڑھتے پڑھاتے رہیں تو خوش رہیں گے، پہنچے بھی سر ہمیں بھی موت ایسے حالت میں آنی چاہیے کہ دین کی خدمت میں لگے۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی، گیا ڈاؤن ٹاؤن سے رجل، ایک آدمی یسعی وہ دوڑ کے آ رہا تھا، قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، اتبعوا المرسلین، آپ فالو کرے المرسلین، بھجوائے ہوئے لوگوں کو، ان قاصدوں کو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، آپ فالو کریں من لا يسألكم اجرا، ایسے اشخاص کو یا ایسے شخص کو جو نہیں مانگتے آپ سے اجرا، مزدوری، چندہ نہیں مانگتے، کیونکہ مولوی کے متعلق پوری دنیا میں تصور ابھر چکا ہے کہ مولوی بولے گا تو بعد میں کیا کہے گا چندہ لے۔ میں گیا تھا امارات اور قطر، امارات اور قطر 95 میں وہاں گیا تھا، تو وہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے، وہاں تو آدمی مسجد میں اپنے سے بیان نہیں کر سکتا، وہ تو محکمہ اوقاف کے ہوتے ہیں، تو وہ وزیر اوقاف وہ ریٹن دے گا اجازت، صحیح، تو انہوں نے مساجد کی ایک لسٹ دے دی تھی کہ ان مساجد میں شیخ کا بیان ہوگا، تو وہ میں نے بطور ریکارڈ اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو اجازت نامہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ تسمح وزارت الشؤون الاسلامیہ والاوقاف بامارات قطر او بالامارات العربیہ المتحدہ للشیخ القاضی فضل اللہ الباکستانی اجل کے محاضراته فی مسجد کذا و کذا و کذا و کذا، سارے مسائل کا بیان بشرط اللہ یجمع التبرعات لا اثناء المحاضرہ ولا بعدها ولا قبلها، کہ اجازت ہم نے دے دی لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ تقریر کرنے سے پہلے، تقریر کے دوران یا تقریر کے بعد پیسے لوگوں سے نہیں مانگے گا۔ تو میں نے کہا کہ اٹ مینس کہ یہاں لوگ بالکل یہاں تک آ چکے ہیں، تو میں نے کہا کہ مولوی کے متعلق یہ تصور ہے پوری دنیا میں کہ بس یہ بولتا ہے تو مانگتا ہے۔ مجھے بالکل حسرت ہوئی اس بات لکھنے کا، میں نے کہا مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کے لیے اسباب غائبانہ پیدا فرمائے۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني۔ اب اس آدمی نے، اس کا نام تھا حبیب النجار، نجار کا معنی میسن، نجار کا معنی میسن، بائی پروفیشن وہ میسن تھا اور نام تھا اس کا حبیب، تو مشہور پڑ گیا حبیب النجار۔ تو یہ حبیب النجار تھا جس نے لوگوں سے یہ بات کہی، تو انہوں نے کہہ دیا اچھا تو آپ ان لوگوں کے ساتھی ہیں، آپ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، تو یہ اس کا جواب۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، وما لي، اور کیا ہوا مجھے، لا اعبد الذي، کہ میں بندگی نہ کروں اس اللہ تعالیٰ کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کر دیا ہے، واليه ترجعون، اور اس اللہ کو آپ سب لوٹائے جائیں گے۔ اتخذ من دونه، آیا میں بنا دوں اللہ کے علاوہ آلیہۃ معبود، آلیہۃ معبود، الہ کی جمع، ان یردن الرحمن، اگر چاہے میرے متعلق رحمان